یہ کہانی ہے کراچی کے طارق روڈ کی، جہاں روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں۔ گاڑیوں کا شور، دکانوں کی چمک، اور ان سب کے بیچ فٹ پاتھ پر بیٹھا ایک وجود۔ نام بشیر، عمر 60 سال، پہچان میلے کچیلے کپڑے، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا کٹورا اور پاس رکھی ایک پرانی لاٹھی۔ گھر طارق روڈ کا فٹ پاتھ، چھت کھلا آسمان، بستر کل کا اخبار، کمائی اگر قسمت اچھی ہو تو دن کے 200 روپے، ورنہ خالی پیٹ سونا۔ 20 سال، جی ہاں، پورے 20 سال سے بشیر یہیں بیٹھا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، بارش ہو یا طوفان، دنیا اسے دیکھتی ہے اور منہ پھیر لیتی ہے۔ بچے اسے پتھر مارتے ہیں، دکاندار اسے دھکے دیتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ اسے اوئے بھکاری، ہٹ یہاں سے کہہ کر بلاتے ہیں۔ 20 سال میں کسی نے اس سے اس کا نام نہیں پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا کہ بابا کھانا کھایا۔ پر اس دن قسمت کا پہیہ گھوما۔ شاید آسمان سے فرشتہ نہیں، شیطان اترا تھا پرانے گناہوں کا حساب لینے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ذکو اور خیرات کا سیزن۔ شہر کا سب سے بڑا بلڈر ملک ریاض اپنی کالی لینڈ کروزر میں نیکی کا ڈرامہ کرنے نکلا تھا، ساتھ 4 کیمرے والے 2 یوٹیوبر۔ جہاں غریب نظر آتا وہاں گاڑی رکوائی جاتی، 500 کا نوٹ دیا جاتا اور ویڈیو بنا کر فیس بک پر ڈال دی جاتی، ملک ریاض فاؤنڈیشن کے نام سے۔ اسی بھیڑ میں مک ریاض کی نظر بشیر پر پڑی۔ کیمرے آن ہوئے، مک صاحب گاڑی سے اترے، سونے کی چین، امپورٹڈ چشمہ، چمکتے ہوئے جوتے۔ انہوں نے جیب سے ایک چیک نکالا۔ پورے شہر کی نظریں اس چیک پر تھیں۔ چیک پر صاف لفظوں میں لکھا تھا 10 ملین روپے، یعنی 1 کروڑ۔ ملک ریاض نے وہ چیک بشیر کے کانپتے ہوئے میلے ہاتھوں میں تھما دیا اور اونچی آواز میں بولا، لو بابا، یہ 1 کروڑ کا چیک ہے، جاؤ اپنا گھر لے لو، اچھا کھانا کھاؤ اور مجھے دعا دو۔ پورا بازار رک گیا، لوگوں کے موبائل نکل آئے، ہر کوئی ویڈیو بنا رہا تھا۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، لے لے بابا، قسمت کھل گئی تیری، اب تو کروڑ پتی ہے۔ بشیر نے چیک کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی دھندلی آنکھیں چیک پر لکھے 1 کروڑ کے ہندسے پر جم گئیں۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، وہ بس دیکھتا رہا، نہ مسکرایا نہ رویا، چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے وہ کیا جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس 1 کروڑ کے چیک کو پکڑا اور ٹرر کی آواز کے ساتھ بیچ سے پھاڑ دیا۔ سناٹا، پورے طارق روڈ پر قبرستان جیسا سناٹا چھا گیا، لوگوں کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچے۔ ملک ریاض کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ چلایا، بابا یہ کیا کر دیا، پاگل ہو گئے ہو؟ یہ 1 کروڑ روپے تھے، 1 کروڑ کے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ لوگ ان ٹکڑوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، پر کوئی بشیر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اس کی آنکھوں میں آگ تھی، 25 سال پرانی آگ، وہ آگ جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بشیر نے اپنی لاٹھی کا سہارا لیا اور بڑی مشکل سے کھڑا ہوا۔ اس کی ایک ٹانگ لکڑی کی تھی۔ اس نے ملک ریاض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہا، پہچانا نہیں مک صاحب؟ ملک ریاض گھبرا گیا۔ کاف، کون ہو تم؟ بشیر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ نہیں تھی، وہ 25 سال کا زخم تھا۔ وہ بولا، 25 سال پہلے میں مزدور تھا اور تم مالک۔ تمہاری ریاض پلازا کی بلڈنگ بن رہی تھی، میں وہاں دیوار بنا رہا تھا۔ میری 6 سال کی ایک ہی بیٹی تھی، نور، اسے تیز بخار تھا۔ 2 مہینے سے تم نے میری دہاڑی نہیں دی تھی۔ میں تمہارے دفتر میں تمہارے پاؤں میں پڑ گیا تھا، رو کر کہا تھا، صاحب میری بچی مر جائے گی، اللہ کے واسطے میری 2 مہینے کی مزدوری دے دو، میں اس کا علاج کروا لوں۔ اور تم نے کیا کیا تھا مک صاحب؟ یاد ہے؟ تم نے مجھے لات ماری تھی۔
کہا تھا بھاگو یہاں سے، کامچور پیسے مانگنے آ جاتے ہیں۔ تمہارے دھکے سے میں دوسری منزل سے نیچے گر گیا تھا۔ میری دائیں ٹانگ کی ہڈی چکنا چور ہو گئی تھی۔ ہسپتال والے کہتے تھے ٹانگ کاٹنی پڑے گی، 50,000 لے آؤ۔ میرے پاس 50 روپے بھی نہیں تھے۔ میری نور، میری بچی، وہ دوا کے بغیر بخار سے تڑپ تڑپ کر میرے ہاتھوں میں مر گئی۔ اس کے 3 دن بعد میری بیوی بھی صدمے سے مر گئی۔ اور میں اسی دن مر گیا تھا مک صاحب۔ یہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے نا، یہ بشیر نہیں ہے۔ یہ صرف ایک زندہ لاش ہے، ایک ایسی لاش جسے تم نے 25 سال پہلے بھکاری بنا دیا تھا۔ پورا بازار رو رہا تھا۔ ملک ریاض کے کیمرے والے بھی کیمرے نیچے کر کے رو رہے تھے۔ ملک ریاض کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، وہ زمین میں گڑتا جا رہا تھا۔ بشیر نے چیک کے ٹکڑے اٹھائے اور کچرے کے ڈبے میں پھینک دیے۔ پھر وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اپنا ٹوٹا ہوا کٹورا سامنے رکھ لیا۔ وہ بولا صاحب، اب یہ 1 کروڑ کا چیک لے کر آئے ہو؟ اب کس چیز کی قیمت لگانے آئے ہو؟ یہ 1 کروڑ میری نور کو واپس لا سکتا ہے؟ کیا یہ میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ سکتا ہے؟ کیا یہ میری بیوی کی قبر سے مٹی ہٹا سکتا ہے؟ کیا یہ میرے 25 سال، میری جوانی، میری عزت واپس کر سکتا ہے؟ مجھے تمہاری بھیک نہیں چاہیے مک صاحب۔ اگر 25 سال پہلے تم انسان بن جاتے، اگر اس دن تم مجھے دھکا دینے کے بجائے بس ایک بار کہہ دیتے معاف کر دو بشیر، ابھی میرے پاس پیسے نہیں، تو شاید میں آج بھی تمہارا مزدور ہوتا، شاید میں یہ چیک رکھ بھی لیتا۔ پر تم نے پیسے کے نشے میں ایک انسان کو کیڑا سمجھا تھا۔ استاد دنیا والو سن لو، پیسہ بہت کچھ خرید سکتا ہے، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، دنیا کی عزت، پر پیسہ 3 چیزیں کبھی نہیں خرید سکتا۔ نمبر 1، کسی کا کھویا ہوا وقت۔ نمبر 2، کسی کی چھینی ہوئی عزت۔ اور نمبر 3، کسی کی روکی ہوئی سانس۔ ملک ریاض وہاں سے سر جھکائے بنا کچھ بولے چلا گیا۔ اس کے کیمرے والے بھی اس کے پیچھے چلے گئے، پر وہ ویڈیو کسی نے اپلوڈ نہیں کی، کیونکہ اس دن نیکی نہیں گناہ کا پردہ فاش ہوا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ بشیر اب بھی وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہلکی آواز میں کہا، نور بیٹا، دیکھ رہی ہو نا اپنے بابا کو؟ تیرے بابا نے آج بھی بھیک نہیں لی بیٹا، تیرے بابا آج بھی مزدور ہی ہے۔ استاد، اگر اس کہانی نے آپ کا دل چھوا ہو، اگر آپ کی آنکھ میں آنسو آیا ہو، تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، تاکہ ہر ملک ریاض تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ مزدور کی آہ سے ڈرو۔ اور کمنٹ میں عزت زندہ باد لکھ کر بشیر جیسے لاکھوں لوگوں کی عزت کو سلام پیش کرنا۔ اور ہاں، آج گھر سے نکلو تو کسی غریب کو دیکھ کر منہ مت پھیرنا، اسے اوئے نہیں بھائی کہہ کر بلانا۔